آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خود امام البخاری نے بھی اس آیت کے سلسلے میں یہی باب قائم کیا ہے۔ صحیح بخاری اگر آپ کتاب العلم دیکھیں تو اس میں بھی امام البخاری نے یہی بات کہی ہے۔ امام البخاری کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کہتے ہیں باب اس بارے میں، باب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دروازہ، اور آپ حدیث کی کتابیں جب دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ملے گا کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الوضوء، کتاب الطہارہ، یا اس طرح سے کتاب الصوم۔ تو کتاب جمع کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ایک عنوان کے تحت سارے مسائل اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کتابت کے معنی جمع کرنے کے ہوتے ہیں، تو کتاب میں سارے مسائل اس تعلق سے جمع ہوتے ہیں۔ علم کے بارے میں ساری چیزیں جمع، نماز کے بارے میں ساری چیزیں جمع، تو کتاب ہوتی ہے وہ۔ دوسرا، اس کتاب کے اندر باب ہوتے ہیں۔ باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ تو اس پورے جیسے علم کے معاملات میں سے ایک باب، یہ بھی ایک دروازہ ہے، اور اس میں ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے، اور اس باب میں اس عنوان کے تحت کئی مسائل کی حدیثیں اور اس بارے میں اقوال اور آثار جمع ہوتے ہیں۔ تو امام البخاری کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، باب اس سلسلے میں، جیسے ہمارے یہاں پر جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیپٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی جو ہے ہیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے سبق میں کسی بھی کتاب میں، تو کہتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم پہلے ہے قول اور عمل سے۔ اس بارے میں ایک باب میں بیان کر رہا ہوں کہ علم قول اور عمل دونوں سے پہلے آتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ عینی نے بہت عمدہ بات کہی ہے، اپنی کتاب عمدۃ القاری میں کہتے ہیں ای ھذا باب فی بیان ان العلم قبل القول والعمل، کہتے ہیں یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے۔ انسان یا تو کچھ بولے گا یا تو کچھ کرے گا، علم بولنے اور کرنے سے پہلے ہے۔ کہتے ہیں اراد ان الشیء یعلم اولا ثم یقال ویعمل به، کہتے ہیں امام بخاری کی مراد اس سے یہ ہے، ان کا مقصد یہ کہنے میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا علم انسان کو پہلے ہوتا ہے، پھر آدمی اس کے بارے میں بولتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے۔ صاف بات ہے، مثال کے طور پر توحید ہے، ایک انسان کو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کیا وہ اللہ کے بارے میں کچھ بول سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک انسان کو اللہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں، ایک انسان جنت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، ایک آدمی جہنم کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس سے کہا جائے بتاؤ جنت کیسی ہے، کیا وہ جنت کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو قول سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا اس سے پہلے طہارت اختیار کرنا چاہتا ہے، وضو یا غسل کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو کیا وہ غسل کر سکتا ہے؟ کیا وہ وضو کر سکتا ہے؟ کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے عمل کیا جائے۔ تو کچھ کہنے سے پہلے یا کچھ عمل کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کے پاس اس بات کے بارے میں یا اس عمل کے بارے میں علم ہو۔ یہ امام البخاری کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فالعلم مقدم علیہما بالذات وکذا مقدم علیہما بالشرف۔ بہت اچھی بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ علم قول و عمل سے مقدم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اس کا وجود قول و عمل سے پہلے ہونا چاہیے۔ اگر معلوم ہی نہیں تو بول نہیں سکتا ہے، اور اگر معلوم نہیں تو عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے وہ قول و عمل سے پہلے ہونا چاہیے اور ہے، اور اسی طرح سے شرف کے اعتبار سے بھی وہ مقدم ہے کہ علم کا شرف قول و عمل سے زیادہ ہے، علم کا شرف قول و عمل سے زیادہ ہے۔ انبیاء کا فضل، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، کیا بنیاد تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا ہے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فرشتوں نے کہا
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں اللہ سوا اس کی جو تو نے ہم کو سکھایا۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا بتاؤ، آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ دیکھیے قول سے پہلے کیا آیا؟ علم۔ اللہ نے ان کو علم دیا، پھر کہا بتاؤ، آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف فرشتوں پر کیسے جتلایا؟ علم کی بنیاد پر۔ حالانکہ فرشتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں فرشتے مسلسل لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے حکم کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو حکم ہوتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے زیادہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ فرشتے کمال درجے میں اللہ کے فرما بردار ہیں عملاً، لیکن آدم علیہ السلام کا شرف اللہ نے ان پر جتلایا اور ظاہر کیا، کیسے؟ علم کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں وَكَذَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالشَّرَف، علم کا شرف قول و عمل پر مقدم ہے، اس لیے کہ اصل چیز علم ہے جو واقعی شرف کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر انبیاء کے بارے میں کیا ہے؟ انبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ مال نہیں، انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑ جاتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس انسان نے انبیاء کی یہ میراث لے لی اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، خیر کا بہت بڑا حصہ اس کو مل گیا۔ علم اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ انسان اپنے قلب میں اس کی لذت محسوس کرتا ہے، اور علم کے ذریعے سے ایک انسان کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ دیکھیے ایک طرف عمل ہے اور ایک طرف علم ہے۔ اللہ کی معرفت سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جاننے کی چیز ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سجدے کرنے سے اللہ کی عظمت معلوم ہوگی؟ نہیں، بلکہ سجدے میں عظمت کا اور کمال پیدا ہوگا اللہ کی معرفت سے۔ اس کو سمجھیں، اس کو یاد رکھیں۔